السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال النبی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، جیسا کہ سورہ صف میں ارشاد باری تعالی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، وہ مشرکوں کو کیسا ہی گرا گزرے۔ مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ دنیا کے ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے، رب کے باغیوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ رب کی بنائی ہوئی سرزمین پر 360 خداؤں کی عبادت کی جائے گی، ستاروں کو پوجا جائے گا، سورج کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، دریا اور سمندر کو رب مانا جائے گا۔ لیکن رب نے بھی اعلان کر دیا کہ 360 خداؤں کی نہیں، 360 خداؤں کی نہیں بلکہ ایک رب کی عبادت کی جائے گی۔ دنیا کے ظالم، ہم نے رب کا نام جب بھی لیا تھا جب دنیا نے اس رب کے بھیجے ہوئے نبیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے ظالم و جابر قوم کے سامنے رب کی عظمت کو بلند کیا، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا تو پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے رب کی عظمت کو بلند کیا تو نمرود نے کہا خدا میں ہوں، رب میں ہوں، پالنہار میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے تجھے زندگی دی اور تجھے بادشاہت دی، جو سورج کو نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے، خدا وہ ہے جس نے ستاروں سے آسمان کو مزین کیا، خدا وہ ہے جس نے شجر و حجر کو وجود دیا، خدا وہ ہے جس نے مجھے زندگی دی۔ لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم کی بات نہیں مانی، بلکہ خدا کے اس باغی نے اس جملے کو سننے کے بعد حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ قربان جائے حضرت ابراہیم پر کہ انہوں نے آگ کے اندر جاتے جاتے بھی ایک رب کی عظمت کو بلند کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اور پھر حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور فرعون کے سامنے میری عظمت کا اعلان کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رب کی عظمت کو بلند کیا تو فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میں ہی اعلیٰ ہوں، میں ہی پالنہار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تو رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، خدا وہ ہے جس نے تجھے حکومت دی۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ اس کی خدائی کا انکار کیا اور ایک رب کی عظمت کو بلند کیا۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رب کا نام لیا تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو تختہ دار پہ لٹانے کی کوشش کی، لیکن اس مشکل مرحلہ میں بھی انہوں نے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا۔ آخر میں شاہ کونین و مکان، تاجدار مدینہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مشرکین مکہ کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا تو ابو جہل نے کہا تھا کہ ایک خدا کی نہیں بلکہ 360 بھوتوں کی عبادت کی جائے گی، لیکن اللہ نے محمد کے ذریعے سے
اپنا نام بلند کروایا، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے چٹان کے نیچے آئے تو امیہ نے کہا بلال بھول جا ایک خدا کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک رب کا نام لیا تھا، ایک رب کا نام لوں گا اور ایک رب کا نام لیتا رہوں گا۔ امیہ ہار گیا، اس کا ظلم مٹ گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے، اسلام جیت گیا۔ اس لیے میں دنیا کے ان ظالموں سے کہتا ہوں جنہوں نے بابری مسجد گرا کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے بابری مسجد منہدم کر دی ہے، اب ایک طرف سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو منہدم کرتے رہیں گے اور اسلام مٹتا رہے گا، لیکن میں اسلام کے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، وقت کے فرعون اور چھوٹے دجال سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رب کے باغیوں تمہارا ظلم تو کچھ بھی نہیں ہے، تم سے پہلے بھی اسلام کے دشمن آئے اور نبیوں کا ناحق خون بہایا اور عام مسلمانوں کا ناحق قتل کیا، ان کا ظلم تمہارے ظلم سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر تھا، لیکن تب بھی ہم نے رب کا نام نہیں چھوڑا۔ تم نے بابری مسجد منہدم کر کے خوشیاں منائے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر ہوگی اور وہاں سے اذان کی آوازیں گونجے گی، اور یہیں تک بس نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر بت خانے کی جگہ مسجد ہوگی اور ہر جگہ سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے گی۔ تم نے بابری مسجد گرا کر خوشیاں منائے، لیکن الحمدللہ بابری مسجد تو نہ بن سکے، بابری مسجد کے بدلے میں ہزاروں مسجدیں تیار ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔